میں دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، محترمہ ڈاکٹر آمنہ ندیم قاضی صاحبہ کی طرف۔ رومی نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں سے بیماری آتی ہے شفا بھی وہیں سے آتی ہے۔ بے شک۔ تو آپ ہمیں فرمائیے کہ شوگر کی بہت ساری نمایاں علامتیں کیا ہیں، کیا سمٹمز ہوں تو آدمی کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے کہ شوگر ہو گئی ہے، ٹیسٹ ویسٹ کروانا چاہیے۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے جسم انسانی کو، اور اعداد و شمار پر بھی تھوڑا سا، جو اگرچہ بہت ہولناک ہیں اور خطرناک ہیں جی، ملکی سطح پر بھی، پھر ایشیا میں، پھر پاکستان میں، ایک عمومی سا آپ اس سلسلے میں ہمیں آگاہی دیں۔ جی سر یہ آپ نے اعداد و شمار کی بات کی، تو میں صبح جس وقت گھر سے نکلی ہوں تو میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اماں آج کیا پروگرام ہے، تو میں نے اسے کہا آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے، تو کہتی ہے اس میں منانے والی کون سی بات ہے؟ تو رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں، ہر 5 سیکنڈ بعد دنیا میں ایک شخص ہے جو ذیابیطس کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر 10 سیکنڈ میں ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہے کیونکہ ذیابیطس کی پیچیدگیاں بن گئی تھیں، اور ہر 30 سیکنڈ میں ایک شخص کی ٹانگ کٹ رہی ہے یا پاؤں کٹ رہا ہے کیونکہ شوگر کنٹرول نہیں رہ سکے تھی۔ تو یہ دن ہر سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر مہینے میں ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ آگہی کا دن منانے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا، اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور پاکستان میں اس وقت اگر ہم تیسرے نمبر پہ ہیں شوگر میں، اچھا جی، اور 24 ملین لوگ یعنی کہ ہر 10واں پاکستانی شوگر کا شکار ہے، تو شاید جو ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے درمیان کے فرق کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ آگہی کے دن منائیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ جو ہمیں پتہ ہے کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک شوگر کی تعلق ہے تو سر نے بالکل صحیح کہا کہ ٹائپ 1 جو بچوں میں ہوتی ہے، اور پھر ٹائپ 2 ہے، اور ٹائپ 2 وہ ہے جس میں سر نے کہا کہ جی انسولین ریزسٹنٹ ہے، جو 95% شوگر کے مریضوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہی ہوتی ہے، اور تیسری جو حمل کے دوران خواتین کو شوگر ہوتی ہے، اور یہ حمل کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، وقتی ہوتی ہے یہ؟ جی وقتی ہوتی ہے، اور جیسے ہی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کی وجہ سے ان کے اندر ٹائپ 2 کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ پھر خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نمایاں ایک دیا موقع، اور ان پر خصوصی عنایت فرمائی کہ ایک قسم ہے شوگر کی جو انہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو ان تینوں کے لیے جو رسک فیکٹرز ہیں، کن لوگوں کو یہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کا مریض موٹاپے کا شکار ہے، اچھا، اگر ان کے والدین میں سے یا ان کے نانا نانی، دادا دادی، گرینڈ پیرنٹس میں سے کسی کو ہے، وہ خواتین جنہیں پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران شوگر ہوئی تھی، وہ بھی رسک پہ آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ان کو ٹائپ 2 ہو سکتا ہے۔ خواتین میں موٹاپا اس طرح کا کہ اگر ان کی کمر 35 انچ سے زیادہ ہے اور مردوں میں 40 انچ سے زیادہ ہے، تب ان میں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کا لائف سٹائل، سب سے بڑا رسک فیکٹر ہمارا لائف سٹائل ہے کہ جی بہت سیڈنٹری ہے، سارا دن بیٹھیں گے، 8 بجے آفس میں بیٹھیں گے، 5 بجے آفس سے نکلیں گے اور گھر آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں گے، پھر موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے، تو یہ بھی بہت بڑا رسک فیکٹر بن جاتا ہے۔ اچھا، اور آبویسلی اسموکنگ، وہ بھی آپ کو ڈائبٹیز کے رسک پہ جو ہے، شوگر کے رسک پہ ڈال دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو خود، جسم آپ کو خود بتاتا ہے کہ شوگر ہے، اس کی علامات جو ہے نا، اچھا علامات، ایگزیکٹ، کیونکہ 95% لوگوں کو ہے، اور ٹائپ 2 ہے، تو زیادہ تر میں ٹائپ 2 کی بات ہی کروں گی۔ سب سے بڑے 3-4 تقریباً علامات ایسے ہیں جو شاید ہم سب کو پتہ ہیں۔ مریض کہتا ہے مجھے پیاس بہت لگتی ہے، اچھا، اور مریض آ کے آپ کو کہتے ہیں جی میری زبان تو لکڑی کی طرح سوکھ جاتی ہے، اور مجھے بہت زیادہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اچھا، کھانے کی خواہش بھی اسپیسیفکلی میٹھے کی خواہش ہے، آپ کا دل میٹھا کھانے کو چاہتا ہے۔ اگر آپ کا دل بار اور بٹوین میلز آپ نے کھانا کھایا، آپ کا تھوڑی دیر بعد پھر کچھ میٹھا کھانے کو چاہے گا، تو وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ شاید آپ کے جسم میں شوگر کا مرض ڈیولپ ہو رہا ہے۔ پیشاب کا بار بار آنا، اور خاص طور پہ رات کے وقت پیشاب کا بار بار آنا۔ اچھا، اور یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر جو آپ کا ہیبٹ ہے اس کا چینج ہونا الارمنگ ہے۔ اگر آپ رات کو 1 دفعہ اٹھتے ہیں اور وہ آپ کی ہیبٹ ہے تو ٹھیک ہے، اس کا 2 دفعہ ہو جانا، آپ کا 3 دفعہ اٹھنا رات کے وقت، اس کا زیادہ آنا، بالکل صحیح۔ پھر آپ کے اسکن کے اوپر ٹیگز بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیا چیز بننا؟ موقع یا مسے جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جن کا کلر تھوڑا سا براؤنش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ گردن کے پیچھے لائن میں یا جہاں جہاں اسکن فولڈ ہو رہی ہے، ویلویٹی سا پیچ بنے گا، آپ کو لگے گا اسکن تھوڑی موٹی ہو گئی ہے اور ڈارک ہو گئی ہے، اچھا، مطلب براؤن کلر کی، ڈیپگمنٹڈ سے ہو جاتی ہے۔ خواتین کی جو ماہواری ہے وہ ارریگولر ہو جاتی ہے، ان کو وہ صحیح سے، تو یہ سارے بہت زیادہ
تھکن، لتھارجی، مطلب آپ کو ایسا اچھا۔ لگتا ہے کہ آپ کے اندر بالکل ہمت ختم ہو گئی ہے. اور ایک چیز ہے جس کو ہم فوڈ کوما کہتے ہیں. جی. یہ تھکن سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب آپ نے کھانا کھایا. کھانا کھاتے سار ایسے جیسے نڈھال ہو کے مریض جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، جس کو فوڈ کوما ہم کہتے ہوتے ہیں. اور برین فاگنگ، آپ سے آپ کا ذہن ایک سٹریس اور خلفشار کا شکار ہے، آپ سے ڈیسیجن نہیں ہو رہی، چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید آپ کے اندر آمنہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ میرے سارے حالات آپ کو کس نے بتائے ہیں؟ یہ تمام تر لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہوگا. جی ایسے ہی. اچھا، یہ جو بھی آپ نے بات کہی نا سر، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ سمٹمز ایسے ہیں جو ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ تو تھکن ہے، میں نے تو کام زیادہ کر لیا تھا. تو اگر آپ کے اندر رسک فیکٹرز بھی ہیں، آپ کے خاندان میں کسی کو ہے، آپ کے اندر موٹاپا ہے، آپ کا سٹریس لیول زیادہ ہے، آپ اسموکر ہیں، تو ان سمٹمز کو پھر ان کو ریڈ فلیگ سمجھیں اور جا کے اپنی اسکریننگ کرائیں، اپنے مالج کے پاس جائیں. یہ چیزیں اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ آپ پرابلی اس بیماری کو ڈیولپ لیب ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر سے ملیں. ایگزیکٹلی. اس کی اسکریننگ کا بس یہی طریقہ ہے کہ آپ شوگر کا جا کے ٹیسٹ کرائیں. فاسٹنگ ٹیسٹ کراتے ہیں ہم یوزلی شوگر کا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کچھ بھی نہ کھایا ہو. ٹھیک. رات 10 بجے اگر آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں لیں گے، صبح اٹھ کے دانت بھی برش نہیں کریں گے، پیاس لگے تو پانی پی سکتے ہیں. ٹھیک، بہت تو شکریہ. یہ اس کے علامات ہیں، تو اس میں آپ اسکریننگ کرا